جو ایک بنیادی المیہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہم ایک IMF پروگرام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کینسر ہے اس ملک کے لیے، اس سے نکل نہیں پا رہے، اور چارٹر آف اکانومی کی کوئی بھی بات نہیں کر رہا. ہم جتنے بھی آج کل ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں، ہم پولیٹیکل ڈسکشنز دیکھ رہے ہیں، بٹ نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دی اکانومی. اور کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ کون سی حکومت آ کے ایک اکنامک سولوشن لے کے آئے گی، سب کو ایک پیج پہ لائے گی اور ہم اس بحران سے نکل پائیں گے. بیکاز ٹیکنیکلی ایک ریسیشن ہے ہمارے اوپر. پچھلے 3 سے 4 سالوں میں آپ دیکھیں جو ہمارا یہ ڈیویلیوشن ہوئی ہے روپے کی، اس سے کہیں انڈسٹریز کو نقصان ہوا ہے، جو سارے سیکٹرز کو نقصان ہوا ہے، اور ہماری جو کیپیسٹی تھی گروتھ کی وہ ختم ہو چکی ہے. کیونکہ جو انفلیشن کے ساتھ ساتھ ایک 40% پلس انفلیشن ہم ٹچ کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے انٹرسٹ کی کاسٹ ہے، پالیسی ریٹ آپ کو 24% کے قریب ہے. دس از سگنیفیکنٹ. اس پہ کوئی بھی نیا بزنس نہیں لگ سکتا. سرکولیشن آف ویلتھ رک گئی ہے. بینکس میں لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، 26 سے 27 ٹریلین روپیز بینکس کے پاس موجود ہیں، کیونکہ ہر انسان چاہ رہا ہے کہ اس کو انٹرسٹ ملے. تو جو آپ کو ریٹرن بینک سے مل رہا ہے وہ آپ کسی کاروبار میں لگا نہیں سکتے. تو آپ کی اکانومی کا پہیہ رک چکا ہے. تو آئی تھنک نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دس. مجھے جو ہمارا ایک شکوہ ہے کسی بھی حکومت سے وہ یہ ہے کہ کوئی آگے سولوشن تو دے، کوئی ہمیں 5 ایئر پلان تو دے. ود دا بزنس کمیونٹی ہماری کوئی پرٹیکولر افیلیشن نہیں ہوتی، ہم سائڈز نہیں لیتے. ملک ہے تو سب کچھ ہے. تو ہماری انٹرسٹ ایک ہے، وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. اگر ملک ہوگا تو ہم سب سروائیو کریں گے. اگر ملک ہوگا، سرمایہ آئے گا، FDI آئے گی، ریمیٹنس آئیں گے، کیونکہ وہ پالیسی بھی ڈپینڈنٹ ہے. آپ سعودیہ کو دیکھ لیں. سعودیہ نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو بھی کمپنیز اپنے ہیڈ آفیسز کھولتے ہیں سعودیہ میں تو 30 سال کے ان کو ٹیکس ایگزمپشن ہے. UAE میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ 16 کروڑ روپے لگاتے ہیں، وہاں پہ 2 ملین درہم لگاتے ہیں نا، وہاں پہ آپ کو 10 ایئر گولڈن ویزا مل رہا ہے. تو کیا پاکستان یہ پالیسیز نہیں دے سکتا؟ کیا پاکستان یہ اٹریکشنز نہیں کریٹ کر سکتا؟ 250 ملین کی آبادی کی ہم بات کر رہے ہیں. کنزیومر بیسڈ مارکیٹ ہے، لیکن جو یہ ہمارے پاس ریسیشن ہے، جو حالات ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں، ریسورسز ہیں، آپ کے پاس مائنز، منرلز، ایگرو آپ کے پاس ہے، IT کی کیپیبلٹی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ایکسپلور نہیں کر رہے. دیکھیں آپ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہمسائے ملک کی ایک کمپنی کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے ڈکلیئر کی گئی ہے 350 بلین ہے، جو کہ پاکستان کی GDP کا سائز ہے. تو ہم بلینئرز نہیں پیدا کر رہے. ہماری جو بلینئرز ہیں وہ کم ہو کے ان کی کیپیسٹی، ان کی جو مارکیٹ ویلیو وہ ملینز میں آ گئی ہے. بیکاز ڈیویلیوشن کے بعد ہماری جو ایسٹس ہیں، جو ورتھ ہے، وہ کم ہو رہی ہے. اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. تو اس کی کوئی ہمیں سولوشن دیں آپ. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ PDM کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں کی. آٹے کی لمبی لمبی لائنیں جو ہیں وہ نگران حکومت کے دور حکومت میں لگائی گئی. لمبی لمبی لائنوں میں کئی لوگوں نے 20 کلو کے آٹے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں. اس کے باوجود ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں. ہم ایک دفعہ پھر سے PDM 2 بنانے جا رہے ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون PDM 1 میں کردار ادا نہیں کر سکی، ملک کو سٹیبل نہیں کر سکی، اب وہ معاشی استحکام کے نام پر پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی استحکام لا سکیں گے، یا پھر ہم آٹے کی لائنوں میں اپنے لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے؟ پھر ہم کسی روڈ پہ کھڑے کسی ٹرک کے پیچھے لمبی لمبی آٹے کی لائنیں لگا کر کھڑے ہوں گے. پھر ہماری بزنس کمیونٹی یہاں سے انویسٹمنٹ نکال کر باہر جا کے انویسٹ کرے گی. لوگ کوشش کرتے ہیں، دیگر ممالک کوشش کرتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لائی جائے، لیکن یہاں پر الٹا حساب ہے. ہم بزنس کمیونٹی کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے انویسٹمنٹ نکال کے باہر جا کے انویسٹ کرتے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں کوئی بہتری بزنس کمیونٹی کے لیے ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. ہر گورنمنٹ کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے، اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم اس پہ ڈائریکٹلی کرٹیسائز نہیں کرتے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جہاں تک کسی بھی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو اکانومی پرائیورٹی ہونی چاہیے. ایک اکانومی ہے تو آپ کے اس کو روزگار کریٹ ہوگا. آپ کی دیکھیں لانگ ٹرم سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کی پلاننگ میں نے کہیں نہیں دیکھی. نہ کوئی ڈسکس کر رہا ہے اس کے نام، ہمیں کوئی ویژن بتا رہا ہے کہ اگلے 5 سال میں ہم یہ کریں گے، اور اس طرح سے FDI آئے گی یہاں پہ، اس طرح سے ریمیٹنس آئیں گے، کانفیڈنس کیسے بحال ہوگا. اگر آپ اوور آل اسنیپ شاٹ دیکھنا چاہیں تو پچھلے 1 سال سے اگر آپ کمپیئر کر لیں تو ہماری جو اس سال بجٹ ڈیفیسٹ ہے از گون اپ ٹو اباؤٹ 960 بلین روپیز. اس کو اگر کمپیئر کریں پچھلے سال سے تو لاسٹ ایئر سے اس سال 17% انکریز ہو چکا ہے. آپ کی کسی بھی حکومت نے آج تک اسٹیٹ اون انٹرپرائز کو ڈیزالو نہیں کیا. آ کے یا تو لکویڈیٹ کر دیتے ہیں ان کے ایسٹس کو، آپ ان کو سیل کر لیتے ہیں، ان کو آکشن کر لیتے ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں یا کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں، سیلریز ناکافی ہیں، جو اخراجات اور ہماری جو آمدنی ہے وہ ڈسپیرٹی ہے وہاں پہ، اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا. تو آج اس انٹرم گورنمنٹ سے مجھے توقع یہ تھی کہ وہ آتے ہی، یا پاس گورنمنٹ آتی ہے جو اگلی آئے گی، کو آ کے مجھے بتائیں کہ کیا ان کو اداروں کو ہم لکویڈیٹ کریں گے، ڈیزالو کر دیں گے. کیونکہ آپ کی ساری بلیڈنگ ہو رہی ہے. ساری جو 200 سے زیادہ SOEs ہیں آپ کے، چاہے PIA ہے، ریلویز ہے، کتنے اربوں کے ان کے پاس اثاثے ہیں، ان کو آپ نکال دیں، آپ کا IMF سے وہاں سے پیسے نکل آئے گا. سملرلی جو آپ کے پاس اسٹافنگ ہے، جو اوور اسٹافنگ ہے، کئی ہزار لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، شاید 500 بندوں کی ضرورت ہے، آپ نے وہاں پہ 5000 بندہ رکھا ہوا ہے. تو وہ کون پیسے دے رہا ہے اس کے لیے؟ وہ جو فسکل ڈیفیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آپ دیکھیں ٹیکس GDP ریشیو از اباؤٹ 9%. تو جو ہماری ٹیکس کا پیسہ وہ ضائع ہو رہا ہے. یہ پیسہ آپ یوز کر کے یہاں پہ انفراسٹرکچر پہ آپ لگا سکتے ہیں، آپ اچھی روڈز، اچھے ہیلتھ کیئر، اچھے اسکولز بنا سکتے ہیں، لیکن وہ پیسے ضائع کر رہے ہیں. آپ اگر کرنٹلی ہیلتھ کیئر کا نظام دیکھ لیں تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا PIMS ہاسپٹل، بول کلینک، اور جو آپ کے چلڈرن ہاسپٹل ہے، ان کے پاس 50 کروڑ کا شارٹ فال ہے میڈیسنس کا.
تو یہ کہاں سے انصاف آپ اپنی عوام کے اوپر پیسے ان جگہوں پہ لگائیں جو آپ کے اسینشیل سیکٹرز ہیں, اسینشیل آئٹمز ہیں. تو یہ تو پیسے ضائع کرنے والی بات ہے اور عوام کے ساتھ زیادتی کرنے والی بات ہے, کیونکہ ہیلتھ پہ اور رزق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. کسی بھی پولیٹیکل کیمپین میں کوئی بھی پولیٹیکل آپ کوئی کانورزیشن سن لیں, دیکھ لیں, کوئی نعرہ ہم ایک ہی لگاتے ہیں وہاں پہ کہ ہم یہ دیں گے, لیکن کیسے دیں گے یہ کوئی نہیں بتا رہا. تو میں یہ سننے چاہتا ہوں ان سے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہے, کولیشن بھی آتی ہے, آپ لوگ بتائیں کہ چارٹر آف اکانومی پہ آپ لوگ کیسے کام کریں گے, روزگار کی بحالی پہ آپ لوگ انفلیشن کیسے کم کریں گے, یوٹیلٹی ریٹس جو آپ کے ہیں وہ کیسے کم کریں گے, کیونکہ دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن ہے. تو ہم نے لاسٹ ایئر بھی دیکھا تھا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ آپ نے سپر ٹیکس امپوز کر دیا تھا. اس کی امپلیکیشن کیا ہوئی تھی کہ چیزیں مہنگی ہو گئی تھی, آپ نے فیکٹری پہ لگا دیا, فیکٹری مہنگی چیزیں پروڈیوس کرے گی, ٹیکس زیادہ دے گی اور ایک عام کنزیومر کو وہ زیادہ ریٹ پہ لینی پڑے گی. تو کس کی بہتری ہوئی؟ تو انفلیشن اب 40% ٹچ کر رہا ہے. ہم یو کے میں دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے پروٹیسٹ کی, لوگوں نے ریلیز کی, کیوں؟ کیونکہ انفلیشن 12% پہ آ گیا تھا. تو NHS نے, برٹش ایئر ویز نے, کافی کمپنیز نے آ کے پروٹیسٹ کیے کہ ہماری سیلریز نہ کافی ہیں, 12% پہ وہ چلا رہے ہیں. تو جو پاکستان میں لوگ 40% پہ بیٹھے ہوئے, یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ ایک عام آدمی اگر وہ کرپشن نہیں کرے گا تو سروائیو کیسے کرے گا؟ تو آپ نے مجبور کر دیا ہے, کیونکہ ڈسپائٹ یہ آپ نے کریٹ کیا ہے بیکاز آف یور فلاڈ پالیسیز. سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوپ ہولس ہیں ان کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کسی بھی, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس بات کے بارے میں, معاملے کے بارے میں بات کرنے کوئی تیار نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے گا, بزنس کمیونٹی کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, انفراسٹرکچر کو کیسے بہتر کیا جائے گا, روزگار کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں. تو وہ پالیسی تو ہمیں کہیں نہیں دکھ رہی. موجودہ جو اب گورنمنٹ بننے جا رہی ہے ان کے بھی منہ سے میں نے تو آج تک یہ لفظ نہیں سنے. صرف ہاں یہ سنا ہے کہ 300 یونٹ جو ہیں وہ بجلی کے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فری دیے جائیں گے. وہ پیپلز پارٹی وہ دعوے کر رہی ہے جو PDM 1 میں بیچ مزیدار میں نون لیگ کو چھوڑ کر سائڈ پہ ہو گئی اور سارا بلیم نون لیگ کے اوپر آ گیا. اب وہی پیپلز پارٹی یہ دعوے کر رہی ہے کہ 300 بجلی کے یونٹس فری دیں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف نعرے, دعوے اور وہ وعدے ہیں جو ووٹ گین کرنے کے لیے, عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے, عوام کو بیوقوف بنانے اور لوٹنے کے لیے یہ دعوے اور وعدے کیے جا رہے ہیں؟ لالی پاپ تو سارے دیتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں, لیکن سوال یہ کہ کیا IMF آپ کو کرنے دے گا؟ PTI کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے فیول اس کو انرجی سبسڈی کے اوپر آپ نے بہت کوشش کی, آپ نے الیکٹریسٹی سبسڈی دی ان کو, انڈسٹریز کو بینیفٹ بھی ہمیں ملا, ہماری جو لارج اسکیل ایکسپورٹس ہیں انکریز بھی ہوئی ہماری, دیکھیں آلموسٹ GDP was touching by 6%. لیکن IMF نے بعد میں کہا کہ دس از اگینسٹ دی ایگریمنٹ اور اس کی آپ کو ڈیفینٹلی پینلٹی کوئی نہ کوئی فیس کرنی پڑے گی. دے پرابلی سیٹ کہ آپ کو اگلے 6 مہینے تک ہم آپ کو نہیں الوکیٹ کریں گے فنڈس. تو آج ان حالات میں جب آپ ڈپینڈنٹ ہیں, آئی تھنک 1 بلین پلس لائبلٹی آپ کی ڈیو ہے اس سال, تو آپ کہاں سے دیں گے؟ اگر IMF آن بورڈ ہوگا تب بھی دیں گے, اور IMF کو آپ کو الاؤ نہیں کرے گا سبسڈیز دینا, کہ وہ کہے گا ہمارے تو آپ ایگریمنٹ ہوا ہوا, چاہے وہ PDM کے ساتھ ہوا تھا, PTI کے ساتھ ہوا تھا, اون تو آپ نے کرنا ہے نا. اٹ از دا گورنمنٹ آف پاکستان, ایریلیونٹ کہ پارٹی کون سی تھی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس علمے میں آپ دیکھیں جو انسرٹنٹی پیدا ہو چکی ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں ڈرین کی اور برین ڈرین کی اور ساتھ فلائٹ آف کیپٹل کی. لاسٹ ایئر alone لوکل ایک نیوز پیپر کا آرٹیکل 2 ہفتے پہلے آیا تھا, $10 billion has flown out of Pakistan to UAE. UAE میں کہا جا رہا ہے کہ 3rd highest investors پاکستانیز ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک اسٹیبل مارکیٹ ہے, وہاں پہ ایک اسٹیبل اکانومی ہے, وہاں پہ ایک گورنمنٹ پالیسی ہے جو سپورٹ کرتی ہے اوورسیز انویسٹرس کو, فارن انویسٹرس کو. تو یہاں کیا ہم فارن انویسٹرس کو کوئی بھی سیکیورٹی دے رہے ہیں؟ ان حالات میں, اس بحران میں, آپ کسی بھی اوورسیز پاکستانی سے پوچھ لیں کہ آپ پاکستان میں پیسے لگائیں گے, وہ کہیں گے نہیں. ڈسپائٹ دی اٹریکشنز, یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں, گولڈ مائن ہے پاکستان. سر جو PDM کا 16 ماہ کا دور حکومت گزرا, اس میں انڈسٹریز آپ کی بری طرح تباہ ہوئی, آپ کی بزنس کمیونٹی باہر چلی گئی, آپ کی ریکارڈ یوتھ جو ہے وہ باہر موو ہوئی ہے سیٹل ہونے کے لیے. کسی نے امیگریشن کروائی ہے, کسی نے ویزے اپلائی کیے ہیں, کوئی نوکری. ایون ہم نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر جا کر صفائی کا کام کرنے میں بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے اندر اس غربت کو اور اس مہنگائی کو فیس کیا جائے اور بچوں کو بھوکا مارا جائے, باہر جا کر وہ جھاڑو لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور ریکارڈ یوتھ آپ کی پاکستان کی, جس کو ہم اسٹرینتھ سمجھتے ہیں پاکستان کی, وہ ملک سے باہر گیا. آپ کی بزنس کمیونٹی بڑی تعداد میں باہر جا کے انہوں نے انویسٹ کیا. اب PDM 2 کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا خوشگوار ماحول جو ہے وہ فراہم کر سکے گی بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹریز کو اور عوام کو؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بزنس کمیونٹی کو یہ انگیج کر سکیں گے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے؟ دیکھیں, آج کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ ایک سنکنگ شپ کا چارج لے رہے ہیں, تو کسی بھی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اور اس کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا اکانومی کو پہلے. اور سب سے پہلے اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹس کو ختم کریں تاکہ لوکل انویسٹر پیسہ لگائے. پالیسی ریٹ کو IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کم کروایا جائے. سملرلی FDI کو واپس پاکستان میں ہم لائیں, لوگوں کو کانفیڈنس دیں کہ 5-10 ایئر کے لیے آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پہ سیکیور ہے. ہم آپ کو یوٹیلیٹیز بھی ساری دیں گے, آپ کو انفراسٹرکچر بھی دیں گے. 1 ونڈو کا ایسنس قائم کریں تاکہ کسی بھی انویسٹر کو جا کے خوار نہ ہونا پڑے. خواری اور جو ٹائم ہے, اس کی ٹائم کی جو کاسٹ ہے, ان کو احساس نہیں اس کی کیا قدر ہے, اس کی کیا قیمت ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کا جب
ایز آف ڈوئنگ بزنس نظر آئے گا. سنگاپور کی ایگزامپل آپ لے لیں, ملیشیا کی ایگزامپل لے لیں, یو اے کی لے لیں, اور سملرلی آخر میں اب سعودیہ کی ایگزامپل لے لیں. وہ آپ کو 10 ایئر کا پلان دے رہے ہیں. تو سملرلی اگر یہ حکومت آتی ہے اور پلان دیتی ہے تو فلائٹ آف کیپٹل بھی رک جائے گا, برین ڈرین بھی رک جائے گا. دیکھیں کوئی انسان اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہتا. جو عزت چاہے ایک سویپر ہے, ایک کلرک ہے, ایک مینیجر ہے, ایک سی ای او, اس کی عزت جو پاکستان میں ہے اس کو وہ عزت باہر نہیں مل سکتی. باہر اگر میں بھی جاؤں گا تو شاید میری بھی وہی اوقات ہوگی جو وہاں پہ ایک جینٹورل اسٹاف ہوگی, بیکاز ہم وہاں پہ فارنرز ہیں, وہاں غیر ہیں. پیسوں کی بات نہیں ہے, بات ہے ہماری پہچان کی. وہ پہچان اس ملک کے اندر ہے, تعلق واسطہ ہے تو آپ کے اس ملک کے اندر ہے. تو کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جائے, اپنی خوشی غمی سے, اپنے دوست یار سے, اپنے حلقۂ باپ کو چھوڑ کے باہر جائے. تو ہر انسان پاکستان میں رہنا چاہتا ہے, لیکن پاکستان میں ہمیں وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, وہ کنڈیوسو سیٹ اپ کریٹ کرنا ہے, وہ اسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے, وہ سیکیورٹی دینی ہے ایک عام شہری کو کہ یہ آپ کو ملک ہے اور اس ملک میں آپ کو وہ رسپیکٹ ملے گی, آپ کو آپ کا حق ملے گا. ہمیں صرف ہم بات نہیں, ہم جوڈیشری کی بھی بات کر رہے ہیں, پولیس کی بات کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں, ہم چاہے میڈیا کی بات کریں. ایوری پلیز اے کریٹیکل رول ان دا اسٹیبلٹی آف پاکستان. اور ہم سب مل کے, یہ کلیکٹیو وزڈم کی ہم بات کریں, سب مل کے اس کو کر سکتے ہیں. کوئی ایک ون مین شو نہیں ہوگا یہاں پہ. اس کے لیے سب کو ایک ساتھ ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اور اگر آئیں گے تبھی ملک بحال ہوگا اور بہتری کی طرف جائے گا. ادروائز آئی سی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار پاکستان ہے, چاہے کوئی بھی حکومت ہے, بیکاز اس ریسیشن سے پاکستان نکالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کسی کے لیے. لیکن اس کے لیے الائن کرنا پڑے گا سب کو, اور آبجیکٹیوز ہمارے پرائرٹائز کرنا پڑیں گے کہ اکانومی سب سے پہلی ہے پرائرٹی. سیکنڈ ہم دیکھیں گے ہم جو ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز ان کو ختم کریں, ایٹ لیسٹ 5 سال کے لیے ختم کر دیں, کیونکہ اگر یہ پولیٹیکل رائیولری چلتی رہے گی تو ملک آپ کو پس جائے گا بیچ میں.